یعنی 3 خول اور 1 زندہ گولی تھی. اس کے بعد پھر تقریباً 12 تقریباً 15-16 درجن کے جی 1.5 درجن کی راؤنڈ فائر ہوئے ہیں. جو اب تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک کچھ ٹریس نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس سے مجھے ذرا زیادہ ظاہر فکر مندی اس لیے ہوتی ہے کہ فیملی ہے, گھر کے لوگ ہیں, آپ نے جانا بھی ہے باہر اور ٹریول بھی کرنا ہے اور گھر پہ اکیلے ہیں سارے فیملی کے لوگ. یہ جو دنیا کے مسائل حل کرتا ہے بدبخت آدمی فراڈیا, یہ کورٹ کے پیچھے چلا گیا کہ جی مجھے بچائیں, میری جان اقرار الحسن سے. آج آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں, میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ اس میں سالس بن جائیے. آپ 3 لیبارٹریز پاکستان کی آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیجئے. میڈیسن میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی لیتے ہیں, نشاور, اور ٹیسٹ آپ کروا لیجئے. کوئی بیماری ہو سکتی ہے, مطلب کہ بیماری نہیں, وہ بیماری والی دوا نہیں ہے نا, وہ نشہ, وہ کوئی دوسری دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ سید اقرار الحسن موجود ہیں. حال ہی میں ان پہ ایک جو ہے ان کے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی, وہ کیا معاملہ ہے, اور جو یہ پیر حق خطیب سرکار والا معاملہ یہ کیا ہے, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم اقرار بھائی, کیسے خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. اقرار بھائی بتائیں وہ کیا معاملہ ہوا, سنا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر آ کے کوئی فائرنگ شیئرنگ کی ہے؟ ہاں جی, وہ کچھ منٹ کے وقفے سے 2 بار, یعنی پہلی بار تو ہمیں لگا کہ چلیں کوئی ہوائی فائرنگ کا معاملہ ہوگا, کسی پچھلی گلی میں ہوگا, سامنے ہوگا, لیکن وہ پھر دوبارہ انہوں نے میک شور کیا کہ ہمیں بتائیں کہ نہیں اسی تھوڑے گھر کی, یعنی دوبارہ آ کے وہ کیا. مگر اس میں جو اب تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ ابھی تک کچھ ٹریس نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس سے مجھے ذرا زیادہ ظاہر فکر مندی اس لیے ہوتی ہے کہ فیملی ہے, گھر کے لوگ ہیں, آپ نے جانا بھی ہے باہر اور ٹریول بھی کرنا ہے اور گھر پہ اکیلے ہیں سارے فیملی کے لوگ. تو یہ خطرناک بات یہ کہ کوئی آیا اور ابھی تک پکڑا نہیں گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی موجود ہے اور دوبارہ وہ یہ حرکت کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ آسانی سے بچ کے نکل سکتے. اگر ڈیفینس جیسے علاقے کے اندر, جسے کمپیریٹیولی ایک سیفر یا سیکیور جگہ, وہاں پہ بھی ٹریسیبلٹی 0 ہے. تو یہ اب مجھے ذرا پریشانی, میں نے اس لیے شروع میں بہت ایزی رکھا. مجھے تھا یار 1 گھنٹے میں یہ رائٹ پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, سامنے والے گھر پہ بھی ہیں, چوک میں بھی لگے ہوں گے, کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ جائے گا گاڑی کون سی ہے, نمبر آ جائے گا. تو میں آئی واز کوائٹ کمفرٹیبل کہ ابھی پتہ لگ جاتا ہے. مگر اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو مجھے پریشانی. آپ کے لیے حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, تو ہاں جی, اچھا لگتا ہے کہ کم از کم یہ جو کمیونٹی ہے وہ ساتھ کھڑی ہوئی ہے. نہیں, یہ ہمیشہ ہونا چاہیے, یہ بڑی شاندار بات ہے. آپ دیکھیں نا, میں ابھی عمران ریاض بھائی سے متعلق ایک وقت تھا کہ بڑا اختلاف تھا, مگر جب ان پر مقدمہ ہوا, جب ان کو گرفتار کیا گیا, جب ان کے گھر کے حوالے سے بات ہوئی, ہمیشہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. صدیق جان صاحب کے ساتت بھی ظاہر ہے کوئی نظریاتی طور پر بہت مطابقت نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ چھوٹا بھائی مانتا ہوں ان کو. ان پہ جب FIR ہوئی, اریسٹ ہوئے یا اریسٹ ہونے کی کوشش ہوئی, میرے خیال کچھ بنیادی چیزیں یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ اور میں ہر چیز کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہوں. یہ تو ممکن نہیں ہے. تو یہ حسن ہے جمہوریت کا. ہاں, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اختلاف رائے بہت ضروری ہونا چاہیے. کچھ نکات پہ ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے. بھائی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں, کسی کے گھر پہ نہیں. آپ فیملی کو نہیں انوالو کرنا. دیکھیں نا, جہاں میری والدہ ہیں, جہاں میرا بچہ ہے, جہاں میرے بھتیجی بھتیجیاں چھوٹے, وہ اس کو مجھ سے اختلاف ہے نا آپ کو, یا میں نے آپ سے اختلاف کیا نا, تو آپ کم سے کم اس حد تک نہ جائیں. اچھا, یہ اسی خاص وقت پہ یہ ہونا, یہ کہیں بات وہیں تو نہیں جا رہی جہاں سب سوچ رہے ہیں؟ میں نے اس لیے شروع میں نہیں کہا کہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو جی اب یہ ہو گیا اور اس نے جو ہے اس کو اس واقعے کو استعمال کرنا شروع کر دیا ان کے خلاف, یہ پتہ نہیں خود ہی کوئی کر لیا یا کہ تاکہ ان کو. تو میں نے تو انیشیلی کوئی بات نہیں کی, کسی جانب اشارہ تک نہیں کیا. پولیس نے کہا جی آپ اس کو ہوائی فائرنگ کی اپلیکیشن دے دیں, ہم نے ہوائی فائرنگ کی اپلیکیشن دے دی. لیکن اب دیکھیں نا, یہ میں لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ پورا ڈیفینس چھوڑ کے, اور ڈیفینس جیسے سیکیور علاقے کے اندر ایک ہی گھر کے باہر 2 بار فائرنگ کا ہونا, اور وہیں سامنے سے جو ہے نا پولیس نے سارے خول اور ایویڈنس برآمد کیے ہیں. وہ کس جانب کتنے خول تھے؟ انیشیلی جو پہلی بار تھے وہ 4 تھے, یعنی 3 خول اور 1 زندہ گولی تھی. اس کے بعد پھر تقریباً 12 تقریباً 15-16 درجن کے جی 1.5 درجن کی راؤنڈ فائر ہوئے ہیں اور ڈیفینس میں ہوئے ہیں. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ جیسے پورے پاکستان کو لگتا ہے کہ شاید وہیں سے کروایا گیا جہاں پہ آپ نے آپریشن کیا؟ اب مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی جانب سے کروایا گیا, یا جو ان کو سیکیور کرنے والے طاقتور لوگ ہیں. اچھا, ان کے ہے کوئی بہت زیادہ معاملات ہیں پہنچ ہے؟ اب تک تو بڑا ہے دباؤ. آپ کو کتنی آفر آئی ہے ابھی تک؟ مجھے تو نہیں آئی, میرے کچھ دوستوں کو آئی ہے, وہ کروڑوں میں ہے, اور ان کو صرف اس لیے آئی کہ آپ بات شروع کریں, یہ اس کے پیسے ہیں. ابھی آپ دوبارہ بھی جا رہے ہیں 23 مارچ کو انشاءاللہ ہم نے کس انداز میں اس طرح انتشار نہیں ہو جائے گا کہ آپ بھی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں وہاں بھی لوگ؟ نہیں, انتشار دیکھیں, پاکستان کے ہر شہری کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے, کسی جگہ پہ پرامن طور پر اکٹھا ہو, تو وہاں ہم پرامن طور پر انتظامیہ سے پرمیشنز لے کے وہاں اپنا یہ دنیا کو پیغام دیں گے کہ بھائی یہ آدمی ہمارا نمائندہ نہیں ہے, نہ اسلام کا نمائندہ ہے, نہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کا نمائندہ, اور یہ بہت ضروری ہے. دنیا میں جتنی جگ ہسائی وہ کروا رہا ہے تصوف کی, دین کی, اسلاف کی اور ختم نبوت کے عقیدے کی, اس کو روکنا ضروری ہے. آپ کو کہاں پہ لگا کہ یہ شاید کوئی پیر فقیر نہیں ہے, یہ ڈھونگ کر رہے ہیں؟ پہلے دن سے مطلب کہ یہ جو پاکستان کے ہر آدمی کو ایسا ہی لگتا تھا, یا زیادہ لوگوں کو, لیکن وہ اس کو ثابت کرنا تھا
وہ ہم نے الحمدللہ کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو میرے پاس خود آتے رہے ہیں, میں ان کے شاید کیو ٹی وی پہ بھی جا کے وہ بیٹھے رہے ہیں کچھ عرصہ, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے تو باس ہے جو سینئرز ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں. دیکھیں وہ خوش گمانی تھی. اب وہی ادارہ سمجھتا ہے کہ یہ فراڈ ہے. انیشیل دنوں کے اندر مجھے کیا پتا کہ آج میں جس آدمی سے مل رہا ہوں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہے وہ کل کو کیا فراڈ کرے گا. تو ظاہر ایک خوش گمانی تھی اور اس میں وہ ایک تعلق ان کا رہا, لیکن جیسے ہی ان کو بھی یہ ریئلائز ہوا, آج دیکھیے پورا ادارہ ان کے خلاف ہے. بہت سے الزامات لگا دیے ان پہ. آپ نے کہا کہ انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی, ایون کہ انہیں آپ نے کہا کہ آیات بھی پڑھنی نہیں آتی, پھر آپ نے کہا کہ یہ نشہ بھی کرتے ہیں, پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کی اربوں میں جائیدادیں بھی ہیں. یہ الزامات ہیں یا یہ پھر جیسے آپ اس میں کودے تو لوگوں نے ڈیٹیلز پہنچانے لگے, یہ کیا ہے مطلب ایویڈنس بھی ہیں؟ ہاں ایویڈنس ہیں, جس طرح اربوں کی جائیدادیں ہیں ان کے ایویڈنس ہم نے ثبوت دکھائے ہیں. اربوں کی یہاں پہ آپ نے پنجاب میں دعویٰ کیا, پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی فردیں دکھائی ہم نے, جو کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ ہے وہ دکھایا ہے, اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا, اس کو ڈینائی نہیں کیا انہوں نے. تو یہ الزام تو نہ ہوا نا, اب تو یہ ثابت ہو گیا. اسی طرح جو نماز پڑھنے کا تھا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی 24 گھنٹے میں آپ سنا دیں, تو نماز جیسی بابرکت چیز اور خوبصورت چیز سنا دینی چاہیے تھی, یہ ثابت ہو گیا. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ اگر وہ سنا دیں تو میں چھوڑ دوں گا اپنا کریئر, میں ان کو پیر تسلیم کر لوں گا, میں ان کو سچا مان لوں گا. تو کتنا بڑا موقع تھا. دیکھیں وہ لوگوں کو بلا کے اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, ایسا ہی ہو رہا ہے نا. تو جہاں بلا کے آپ اپنی جائیداد کی وضاحت دیتے ہیں, اپنی کرامتوں کی وضاحت دیتے ہیں, یار وہاں نماز سنا دیتے. اور جو نشے کا آپ نے الزام لگایا, یہ میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں, میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ اس میں سالس بن جائیے. آپ 3 لیبارٹریز پاکستان کی آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیجئے, میڈیسن میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی لیتے ہیں نشاور, اور ٹیسٹ آپ کروا لیجیے. کوئی بیماری ہو سکتی ہے, مطلب کہ بیماری نہیں, وہ بیماری والی دوا نہیں ہے نا, وہ نشہ وہ کوئی دوسری دوا ہے یا وہ کیسے پتہ لگا؟ وہ میں بتا دوں گا آپ کو, آپ اس کو سرچ کر لیجیے گا. ابھی ہم ذرا وہ پورا ایویڈنس کے ساتھ جو ہے نا بتائیں گے. وہ ایک ٹیبلٹ ہے جو کہ میں نشے کا نام نہیں لینا چاہ رہا, جو آج کل بہت مقبول ہے, اس کا متبادل ہے کیمیکل. اچھا, تو وہ اس کا استعمال کریں. اس کا پلان کیا ہے, کس کس کو سالے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی آپ دعوت دے رہے ہیں. چلیں آپ تو چلیں نا, آپ نے تو چلنا ہی. آپ کو کیا طریقہ کار کیا ادھر کرنا ہے؟ کچھ نہیں ہے, وہاں جائیں گے, وہاں بیٹھیں گے, اور وہاں ہم علماء اور مشائخ کی رہنمائی میں ان سے کہیں گے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ اسلاف کا کیا طریقہ کار رہا ہے, تصوف کسے کہتے ہیں, یا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. اگین کوشش کریں گے کہ پرامن طور پر وہاں بیٹھیں جب تک کہ اس فراڈ کے اڈے کو انتظامیہ بند نہیں کرتے. لاسٹ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں انہیں نہیں پتا کہ آپ بہت زیادہ بیمار تھے, اور یہ جو آپ فرانس میں گئے ہوئے تھے, جرمنی گئے ہوئے تھے, جرمنی, وہ کیا معاملہ تھا, کیا ایشو تھا؟ بہت سے لوگوں کو لگتا تھا شاید یہ گھوم رہے ہیں یا گھومنا, بلکہ ٹریول کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں شاید اس لیے گیا تھا یہاں پہ, وہ ایک بڑی میڈیکل کنڈیشن تھی جس کی جو سرجری ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی. وہ لیزر سرجری کا آپشن یہاں پہ نہیں تھا, تو پھر ظاہر مجھے اس کے لیے وہاں جانا. بہتر ہے ماشاءاللہ. اس کی ایک سیکنڈ سٹیج ہے, اس کے بعد انشاءاللہ وہ چل رہا ہے, ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اپریل میں. جی دوبارہ اس کی سرجری. تو اب آپ قدرے بہتر ہے, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بہت تکلیف میں, ابھی بھی اس میں شدید تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اب وہ کمپیریٹیولی ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے, لیکن وہ تب تک مکمل ہیل نہیں ہوگا جب تک وہ دوسری سرجری کی سٹیج نہیں ہوتی. اور جو آپ کا یہ پروگرام تھا یہ اے آر وائی پہ بھی آن ایئر ہوگا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید رکوا دیا گیا. نہیں, وہ اے آر وائی پہ آن ایئر ہوا. ہم نے جب یہ آنکھوں سے چین والا نکالنے والا پہلے وہ بھی چلا, منہ سے جو کیلیں تھیں وہ بھی نکلا. اس کے بعد یہ جو دنیا کے مسائل حل کرتا ہے بدبخت آدمی فراڈیا, یہ کورٹ کے پیچھے چلا گیا کہ جی مجھے بچائیں, میری جان اقرار الحسن سے. اب وہ کورٹ کا تھا کہ وہ جورسڈکشن اپلائی ہوتی ہے پیمرا کے اوپر, اور پیمرا کی اپلائی ہوتی ہے ٹی وی چینل کے اوپر. تو وہ ٹی وی کی مجبوری بن گئی کہ ظاہر اس کا بھی فی الحال آن ایئر, وہ ہم اس میں ریویو پٹیشن میں ہے, وہ انشاءاللہ جیسے اسٹے ٹوٹے گا ہم دوبارہ سے آن ایئر کریں گے. تو بہت شکریہ جتنا ناظرین. سید اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے لاہور پوچھتا کے پلیٹ فارم سے ان کا پورا تقریباً 1 گھنٹے کا انٹرویو کیا ہے, وہ بھی ضرور دیکھیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.